نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ناظرین، سیرت کا مہینہ چل رہا ہے، آج یکم ربیع الاول ہے اور میں آپ حضرات کو مختصر انداز میں جامع سیرت اور مستند حوالوں کے ساتھ آپ کے حضور پیش کروں گا، یعنی مختصر اور چند ہی قسطوں میں، اور آپ انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور آپ ان قسطوں کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ مختصر ہی قسطوں کے اندر اور مختصر ہی ویڈیوز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی زندگی کا ہر پہلو آپ کے سامنے آ جائے گا اور سیرت کا سارا خاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ میں جو سیرت آپ کے سامنے پیش کروں گا یوں سمجھ لو کہ ہزاروں کتابوں کا خلاصہ، یعنی ہزاروں کتابوں کا خلاصہ جو کہ میں آپ کو یعنی یوں سمجھ لے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، سمندر کو کوزے میں بند کر کے یعنی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسی حوالے سے ہم سب سے پہلے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جس کی ذریعے سے اور جن کی اولادوں سے کے ذریعے سے عرب آباد ہوا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی انہی کے پشت سے یعنی انہی کے نسب نامے سے یعنی دنیا میں تشریف لائے، تو اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کی سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کی سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب 9 واسطوں سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت شروع کی تو بادشاہ وقت اور خود آپ کا گرانا بھی آپ کا مخالف ہو گیا، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، آپ شام آ گئے۔ بعد میں آپ نے شام کا علاقہ اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا، اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام شام کے علاقے میں آباد ہوئے، اور ان کے یعنی پشت سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے یعنی ان کے 12 بیٹے حضرت یوسف کے بھائی پیدا ہوئے، اور ان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت سے 40,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لایا اور حق کی دعوت دی۔ اور اس کے بعد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عرب کو اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد کیا۔ بنی اسرائیل کے سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں ہیں، اور انہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو عرب میں آباد ہو گئی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، لیکن آپ کی نبوت کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بغیر نجات حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی کسی پیغمبر کے ماننے والا ہو۔ آپ خاتم النبیین ہیں اور تمام نبیوں کا سردار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے لوگوں کو توحید کی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کے عبادت کا طریقہ سکھایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد ان میں بت پرستی کا رواج ہو گیا، اور نبوت یہاں تک پہنچ گئی، یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ کے گھر میں بھی ان لوگوں نے بت لا کر رکھ دیے۔ ادھر اور دوسری بت پرستی سے یعنی خراب عادتوں نے جڑ پکڑ لیا، یعنی ادھر اور بہت ساری خراب عادتوں نے جڑ پکڑ لی۔ یہودی اور عیسائی خود اپنے حرکتوں کے نتیجے میں آسمانی شریعتوں سے محروم ہو چکے تھے، غرض پوری دنیا ظلمت کدہ بنی ہوئی تھی اور دلوں کی کھیتیاں اجڑ پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک وقت یعنی 12 ربیع الاول یا ایک قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو آ پہنچا، تاکہ آسمانی ہدایت کے نور سے یہ زمین روشن ہو اور دل کی دنیا پھر سے سدا بہار بن جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ
میں اگلی قسط میں بیان کروں گا.